السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، میں یوٹیوب چینل بور رومانٹک ناول میں آپ کی ہوسٹ آمیزہ فاطمہ ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ لسنرز، لاسٹ ناول تھا لو برڈز، بہت ہی نٹکھٹ سا کامیڈی بیسڈ موسٹ رومانٹک ناول تھا اور آپ لوگوں نے بہت پسند بھی کیا۔ اسی طرح اب نئے ناول کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تیرے لیے جانا۔ موسٹ رومانٹک ہے، آرمی بیس ہے، ریونج بیس ہے، 3 کپل بیس ناول ہے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بھی ناول پسند آئے اور اپنی کمنٹس اور لائکس ضرور دیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور دل بھی کرتا ہے کہ مزید کام کریں۔ تو لسنرز، امید کروں گی کہ آپ مجھے نیکسٹ اپنے کمنٹس ضرور دیں، لائکس بھی دیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو پیش کر سکوں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ مہاروش کی گن میں گولیاں ختم ہو چکی تھیں، لیکن ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر مہاروش نے جلدی سے بھاگ کر آگے آتے ریحاب کو پیچھے کی طرف دھکیلا تھا جب سامنے والے کی بندوق سے نکلنے والی چاروں کی چاروں گولیاں مہاروش کے وجود میں پیوست ہوئی تھیں۔ اس کو خون میں لت پت زمین پر گرتے دیکھ کر زمل اس شخص کو گولیوں سے چھلنی کرتی چلا کر مہاروش کو پکارتی اس کی طرف بھاگی تھی۔ دشمنوں کے مقابلہ کرتے ارحم نے نم آنکھوں سے مہاروش کو گرتے دیکھا تھا۔ مہاروش نے واقعی اس سے کیا وعدہ پورا کر دیا، لیکن وہ مہاروش کو بھی تو کسی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے حال کی طرف بھاگتے ہوئے قدموں سے بڑھتے میجر ارتضیٰ کو نہ جانے کیوں اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اس نے اندر قدم رکھا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہوئے ہوش سنبھالتے زندگی میں پہلی بار اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ زمل کی گود میں سر رکھے ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ مہاروش نے حال کے دروازے پر ہی کھڑے ارتضیٰ کی طرف تکلیف کے باوجود مسکراتی نظروں سے دیکھا تھا، اور اس کی آنکھوں کے اندر کی اداسی اور اذیت جیسے چیخ کر یہ کہہ رہی تھی، میجر ارتضیٰ سکندر، آج میں نے ثابت کر دیا میں غدار نہیں ہوں، آج تو یقین کرو نا میرا۔ مہاروش، آنکھیں کھولو پلیز۔ مہاروش کو آنکھیں مونتے دیکھ کر زمل روتے ہوئے بولی، لیکن ہمیشہ اس کی ہر بات ماننے والی اس کی جان عزیز دوست اس سے بے وفائی کر گئی۔ ارتضیٰ نفی میں سر ہلاتے دیوانوں کی طرح مہاروش کی طرف بڑھا تھا، اور اس سے پہلے کہ مہاروش قابل ہو چکی تھی، اس نے جیسے کلاس روم میں قدم رکھا اندر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ مس اقرا کی دہشت میں اتنی ہی تھی کہ وہاں کی سب سے بدتمیز جانے والی کلاس بھی اس سے بے حد ڈرتی تھی۔ اٹینڈنس لگانے کے بعد اقرا کی نظر جیسے ہی سامنے پڑی، اس کی کلاس کا فیمس اسٹوڈنٹ شیان اپنے ساتھ بیٹھی صبا کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ مس اقرا نے سامنے پڑے ٹیبل پر بورڈ مارکر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا تھا، اور آج تک کبھی اس کا نشانہ مس نہیں ہوا تھا۔ جو اب ہوتا مارکر سیدھا جا کر شیان کے ماتھے پر لگا تھا، جس پر شیان کے ساتھ صبا بھی فوراً ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ سامنے دیکھنے پر مس اقرا نے انہیں خوشمگی نظروں سے گھورتی بھی نظر آئی تھی۔ اسٹینڈ اپ! شیان اور صبا فوراً اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے اور ساری کلاس ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ریئلی سوری میم، صبا مصنوعی شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے منمنائی، لیکن شیان کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس! اس کی طرف غصے سے دیکھتی مس چلائی تھی، جس پر صبا کو اپنے سامنے باہر آنے کا اشارہ کرتا شیان ڈھٹھائی سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یار شیان، یہ میم کو مسئلہ کیا ہے ہم دونوں سے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ لائک کرتی ہیں تمہیں اور میرے ساتھ دیکھ کر جیلس ہوتی ہیں۔ شکل دیکھی ہے اپنی سڑی ہوئی، کوئی ایک بار نظر ڈال کر دوبارہ دیکھنا بھی پسند نہ کرے، اور کوئی بڑی آئی مجھ سے مقابلہ کرنے۔ صبا نے اپنی کلاس سے نکالے جانے پر نحوبت سے بولی۔ جب اس کی بات سنتا ارحم دل ہی دل میں مسکرایا تھا۔ مہاروش اسے لائک کرے گی، اور اسے بے ساختہ کہکا لگانے پر دل کیا تھا۔ چھوڑو نا ڈارلنگ، کیوں اپنا موڈ خراب کر رہی ہو؟ ویسے بھی اس مس اقرا کی بورنگ کلاس میں بیٹھ کر تو کیا کرنا تھا؟ اچھا وہ خود ہی نکال دیا، ارحم نے پیار سے کہتے صبا کا موڈ بحال کرنا چاہا تھا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھو نا تمہیں کتنے زور سے مارا ہے، یہ جگہ سوج چکی ہے۔ صبا اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اسے ایسی بے باک تھی، کبھی کہیں اس کے قریب آ جاتی تھی۔ چھوڑو اس سب کو، اس بات کا بھی مزہ چکھا دیں گے اسے، لیکن آج تو تم نے مجھے اپنے خاص دوست سے ملوانا تھا نا۔ ارحم نے اس کے قریب آنے پر بنا اندر کی بیزاری ظاہر کیے نرمی سے اسے خود سے دور کیا تھا۔ ہاں ملوانا ہے، لیکن یہاں پر نہیں، کہیں اور۔ صبا مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑتی پارکنگ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مہاروش جیسے ہی کلاسز لے کر سٹاف روم میں آ کر بیٹھی تھی، کلائی میں پہنے بریسلٹ میں اسے وائبریشن محسوس ہوئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی فائلز ٹیبل پر رکھتے وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہاں بولو ارحم، کوئی معلومات ملی ہے وہاں سے؟ مہاروش پانی کا نل کھولتے بولتی تاکہ اس کی آواز باہر نہ جا سکے۔ بہت عام خبر ملی ہے، اسٹوڈنٹ کو غائب کروانے کی
میں صرف صبا اور اس کے ساتھی ہی نہیں بلکہ کالج کی ایڈمنسٹریشن میں کوئی بہت ہی اعلیٰ عہدے کا شخص بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارا شک ٹھیک نکلا، ہمیں کسی بھی طرح جلد از جلد اس شخص تک پہنچنا ہوگا۔ کیا صبا جانتی ہے اس بارے میں؟ ماروش پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ نہیں، یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتی، اگر جانتی ہوتی تو اب تک اس سے اگلوا چکا ہوتا۔ اس کا ساتھی سعود سب جانتا ہے، لیکن وہ صبا سے کئی گنا شاطر ہے، اتنی آسانی سے نہیں اگلے گا کچھ بھی۔ ماروش کو لیب انچارج سر باسط اور وائس پرنسپل سر اکمل کی حرکتیں پہلے دن سے ہی کافی مشکوک لگی تھی۔ اس نے ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ کچھ دنوں سے اس نے نوٹ کیا تھا کہ سر اکمل کتنی بار سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ لائبہ کو اپنے آفس بلا چکے تھے، جس کے بعد وہ کافی ڈری سہمی رہنے لگی تھی اور نہ ہی زیادہ کسی سے بات کرتی تھی۔ کافی عرصے سے لاہور کے مختلف تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹ غائب ہو رہے تھے، جن کے بارے میں آج تک ان اداروں کی سیکورٹی کے ساتھ ساتھ شہر کے پولیس کچھ بھی پتہ نہ چلا سکی تھی، مگر وہ اتنی صفائی سے کام کر رہا تھا کہ اسے اسٹوڈنٹ غائب ہونے کے باوجود ان کے خلاف کوئی ایک ثبوت نہ مل سکا۔ اغوا ہونے میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی۔ لاپتہ اسٹوڈنٹ کے والدین رو پیٹ کر مدد کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹا چکے تھے۔ پولیس بھی ہار نہ مانتے اپنی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا دیکھ کر سیکرٹ ایجنسی سے مدد مانگی گئی تھی، جنہوں نے مدد سے پہلے ہی اپنے دو اہم ایجنٹس کیپٹن ماروش اور کیپٹن ارحم کو وہاں بھیج دیا تھا۔ 2 مہینے مختلف تعلیمی اداروں میں بیس بدل کر وزٹ کرنے کے بعد انہیں کافی معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ اس گروہ کا مین سرغنہ اسی گورنمنٹ پوسٹ یونیورسٹی میں تھا اور اس کے ایک ادارے سے پچھلے 7 مہینوں میں 60 سے زائد اسٹوڈنٹ غائب ہو چکے تھے۔ اس میں شہر کی باقی یونیورسٹیز کی نسبت اسٹوڈنٹ کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ دونوں پچھلے 6 مہینوں سے یہاں سے اپنے مشن پر کام کر رہے تھے۔ ماروش ایک ٹیچر جبکہ ارحم ایک اسٹوڈنٹ کی طرح وہاں موجود تھے۔ دونوں کے حلیے اپنی اصل شخصیت سے بہت مختلف تھے۔ صبا اس گروہ کا ایک اہم فرد تھی۔ ارحم بہت جلد اپنی چارمنگ پرسنالٹی سے اسے متاثر کر کے اس کے کافی قریب آ چکا تھا۔ ارحم نے اس کے سامنے ایسا ظاہر کیا کہ وہ ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا چاہتے چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ صبا نے اس کو اچھے سے جانچنے اور اپنی ٹیم میں اتنا ہینڈسم بندہ شامل کرنے کی خوشی میں اپنے ساتھی سے بات کر کے اسے ایک حد تک معلومات دی تھی اور ارحم کو بھی اپنے کام میں شامل کر لیا۔ ارحم اس گروہ کو پکڑنے کے لیے ہمارے پاس 1 ہفتہ سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے، ہمیں اپنے نیکسٹ پلان پر فوراً عمل کرنا ہوگا۔ ہم نیکسٹ پلان کی تیاری ہو چکی ہے، بس آج رات ہی عمل کرنا ہے اس پر، انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ماروش نے بھی پورے یقین سے بولی تھی۔ ویسے مس اقرا، میں نے آپ کو صرف کلاس سے باہر نکالنے کو کہا تھا، آپ نے مجھے بیچارے شریف انسان کے سرکس خوشی میں پھوڑ دیا۔ ارحم شرارتی انداز میں ماروش سے مخاطب ہوا تھا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ شیان، آپ جس طرح سبق کے کان میں گھسے ہوئے تھے، اگر اس منظر کو کیپچر کر کے میں نے سر کو فارورڈ کر دی ہوتی تو آپ شرافت کا پتہ چل جانا تھا۔ ماروش نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تھا جو اب اس کی دھمکی سنتا ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ارحم سے بات کر کے فون رکھتے ماروش باہر آ گئی تھی۔ کون ہے وہاں؟ تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی تھی۔ پانی پی کر وہ دوبارہ بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا جب اسے گھڑی کے پاس ایک ہیولا نظر آیا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کرتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ ڈرائنگ روم کی لائٹ آن کرتے اس نظر پر پڑی جو بلیک سوٹ میں ملبوس نقاب اپنے چہرے پر چھپایا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ اس وقت میرے گھر میں داخل ہونے کا مطلب؟ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے جو کوئی بھی تھا بڑے آرام دہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا پروفیسر صاحب، بری بات، آپ مہمانوں کا اس طرح استقبال کرتے ہیں کیا؟ نسوانی آواز پر اکمل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ڈریسنگ سے وہ جسے مرد تصور کر رہا تھا وہ تو کوئی لڑکی تھی، لیکن ایک اکیلی لڑکی اس وقت اس کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ لگتا ہے آپ کو ایسا کوئی ارادہ نہیں، چلیں میں ہی اپنا مہمان والا فرض پورا کر دیتی ہوں۔ اسے اپنی جگہ جمے دیکھ کر وہ دوبارہ بولتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اکمل کو اس کے سامنے لگی تصویر کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اکمل نے ایک نظر دیکھا اور خود پر ہنسا اور دھان پان سے لڑکی گھبرا کر صرف اس کے ایک تھپڑ کی مار دی۔ اکمل کو اس سامنے لگی تصویروں کی طرف متوجہ دیکھ کر اس پر وار کرنے آگے بڑھتا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی اپنی ہی چیخ نکل گئی تھی۔ ماروش نے اپنی طرف اڑتا اس کا ہاتھ گرفت میں لیتے مروڑ کر پیچھے کی جانب گھمایا تھا۔ اکمل کو درد سے اپنا بازو ٹوٹتا محسوس ہوا تھا۔ جس مہارت سے اس نے یہ سب کیا تھا اکمل سمجھ چکا تھا یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا جب سر پر لگنے والی زوردار ضرب پر اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا محسوس کیا۔ جامعہ کے اسٹوڈنٹ کہاں غائب کرتے ہو تم؟ جیسے اس کی آنکھ کھلی اس نے خود کو رسیوں میں جکڑا
کرسی پر بندہ پایا تھا، اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا جب اس کے پتھریلے لہجے میں زیادہ الفاظ پر ساکت ہوا تھا۔ کوکو، کون سے اسٹوڈنٹ؟ کون ہو تم؟ اور کیا فضول بکواس ہے؟ میں نے اپنے ہی جامعہ کے بچے کیوں غائب کروں گا؟ اکمل گھبراہٹ سے قابو پاتے ہوئے فوراً بولا، معاملے کو کسی حد تک سمجھ چکا تھا اور یہ بھی وہ اب پھنس چکا ہے۔ کافی کیوٹ ہے تمہارا بیٹا، سنا ہے وہ تمہاری بیوی تمہارے 5 سال کے بیٹے اور 3 سال کی بیٹی کو لے کر اسلام آباد شمشاد کالونی بلاک نمبر 6 میں واقع ہے۔ اپنی بیوی کی یاد دلوائی ہوگی نا تمہیں؟ ماروش نے ہاتھ میں پکڑی اس کی فیملی کی فوٹو آنکھوں کے سامنے لہرائی تھی۔ چلو کیا یاد کرو گے؟ بات کروا دیتی ہوں ان سے، پھر بعد میں پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے۔ میرے آدمی تمہارے سسرال کے باہر ہی موجود ہیں، چاہو تو ویڈیو کال بھی کروا دیتی ہوں۔ اکمل کے ان لفظوں میں چھپی چھپی دھمکی سمجھتا پسینے سے شرابور ہوا تھا۔ نہیں، میں بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں، پلیز ان کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، وہ بے قصور ہے۔ مجھے ایک اسٹوڈنٹ کی ڈیٹیل چاہیے، اگر ذرا بھی غلط بیانی کی تو کوشش کی تو نتائج ذمہ دار تم دو گے۔ سپاٹ انداز میں کہتے مروش نے ریکارڈنگ ڈیوائس آن کی تھی۔ اوچ میری کمر! زمل ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی لائٹ لان میں آ کر بیٹھی تھی جب برابر والے بنگلے سے آتی بال اس کی کمر میں سلامی دیتی نیچے جا گری تھی۔ حد ہو گئی ہے، وہ کتنے بدتمیز لوگ ہیں، یہ مینرز نام کی چیز ہی نہیں۔ بجائے نئے ہمسایوں کا اچھے سے ویلکم کرنے کا الٹا قاتلانہ حملہ کیے جا رہے ہیں۔ امیر ہوں گی تو اپنے گھر، آج تو چھوڑوں گی نہیں میں انہیں۔ زمل غصے کے ساتھ عالیشان بنگلے میں کو گھورتی ہوئی اپنے کمر سے لاتی اٹھی تھی۔ انہیں 1 ہفتہ ہو چکا تھا اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے، لیکن ساتھ والے بے حد خوبصورت طرز کے بنگلے جس کی مغرور سی کھڑی عمارت دیکھ کر اس کے مکین بھی ویسے ہی معلوم ہوتے تھے۔ وہاں سے کوئی ایک فرد بھی ان کی طرف نہیں آیا تھا، لیکن روز شام کے وقت ہوا میں اڑتی ایک بات ضرور پہنچ جاتی تھی۔ زمل رک جاؤ بیٹا، کسی بچے نے غلطی سے ادھر پھینک دی ہوگی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر بیاس بیٹھی سلمہ بیگم نے روکنا چاہا تھا، جانتی تھی وہ غصے کی بہت تیز ہے۔ الٹا سیدھا کر آئے گی مما، کوئی بچہ اتنی اونچی دیوار سے بال کیسے پھینک سکتا ہے؟ ضرور یہ اس گھر کے بگڑے امیر زادوں کا کام ہی ہوگا۔ آج تو میں طبیعت سیٹ کر ہی آؤں گی۔ زمل دانت پیستے ہوئے ان کی مزید کوئی بات سنے بغیر ہی گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جنرل یوسف کا بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہمارے جوانوں نے، واقعی جیسی آپ نے ان دونوں کی تعریف کی تھی وہ اس سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ چیف صاحب کی آواز سے ان کی ہوشی چھلک رہی تھی، ان کا برسوں کا خواب پورا جو ہوا تھا۔ بالکل سر، انڈین آرمی آفیسرز۔ جنرل یوسف فوری انداز میں بولے تھے، ویل ڈن جنرل، مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ آگے بھی ایسے ہی ملک کے لیے سرخرو کرتے گے، اور ہاں، میرے دیے ہوئے نیکسٹ مشن پر کام کب سٹارٹ کر رہے ہیں آپ؟ اب کی بار بنائے گی ٹیم بھی ایک بار پھر اپنے مشن کے انتہائی قریب پہنچ کر ناکام ہو چکی ہے، مگر میں اب مزید اپنے جوان نہیں کھونا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں یہ مشن میجر ارتضیٰ سکندر کو سونپا جائے۔ میں ملک میں پھیلتی مزید تباہی نہیں دے سکتا۔ چیف کی بات پر جنرل یوسف ایک پل کے لیے خاموش ہوئے تھے۔ اوکے سر، جیسا آپ کا آرڈر، میں کچھ دنوں تک آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ میجر ارتضیٰ اور میجر جازل ابراہیم پورے 2 سال بعد پاکستان لوٹے تھے۔ جنرل یوسف کچھ دنوں تک انہیں ڈسٹرب کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ اتنا بڑا مشن سونپنے سے پہلے وہ چاہتے تھے کہ وہ کچھ ٹائم پرسکون ہو کر اپنی فیملی کے ساتھ گزار سکیں۔ اگر ان دونوں سے ڈسکس کرتے تو انہوں نے ایک دن بھی آرام کیے بغیر مشن کے لیے تیار ہو جانا تھا۔ نور پیلس سے ملنے والی ہدایت پر گارڈ اسے اپنی ہی رہنمائی میں اندر کی طرف لے گیا تھا۔ سٹائلش سی بلیک ٹائلز سے بنی روش پر چلتے وہ اندر کی طرف بڑی تھی۔ روش کے دونوں طرف سے بڑا سا لان تھا جو مختلف قسم کے پھولوں سے سجا بہت دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ ضرور بال پھینک کر اندر بھاگے ہوں گے، خالی لان کی طرف دیکھ کر زمل نے سوچا تھا۔ گارڈ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر باہر نکل گیا تھا۔ یہ گھر باہر سے جتنا خوبصورت دکھتا تھا، اندر سے اسے کئی گنا زیادہ دلکش تھا۔ گھر کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ کافی بڑی فیملی رہتی ہے یہاں۔ ڈرائنگ روم کی دیواریں بیش قیمت پینٹنگ سے سجی ہوئی تھی۔ جدید سٹائلش کے صوفوں کے ارد گرد موجود ٹیبلز پر مختلف قسم کے نفیس ڈیکوریشن پیسز رکھے گئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں ہر چیز بلیک رنگ نمایاں تھی۔ زمل کو وہاں بیٹھے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ ڈرائنگ روم کا بھی اچھی طرح معائنہ کر چکی تھی، لیکن اسے وہاں گارڈ کے علاوہ کوئی اور زیرو دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ اکتا کر اٹھنے ہی والی تھی جب ڈرائنگ روم کے انٹرنل سے اسے 2 گریسفل سی خاتون اندر آتی دکھائی دی تھی۔ معاف کیجیے گا بچے، آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا۔ وہ دونوں زمل سے بہت ہی پیار سے ملی تھی، جیسے ان کی برسوں پرانی جان پہچان ہو۔ زمل کو ان کا انداز کافی اچھا لگا تھا۔ سلام دعا کے بعد اس کے سامنے بیٹھتی ہوئی بولی تھی۔ زمل کی نگاہ پیچ کلر کے ڈیسنٹ سے کپڑوں میں ملبوس زیبن زینب بیگم پر ٹکر رہ گئی تھی۔ اسے فیل ہوا تھا کہ پہلے اس نے اسے کہیں دیکھا ہو، مگر کہاں؟ ذہن پر زور دینے کے بعد بھی اسے یاد نہیں آیا تھا۔ نہیں آنٹی، اٹس اوکے، وہ دراصل مجھے آپ سے اس بارے میں بات کرنی تھی۔ ان کی بات کے جواب میں زمل نے ہاتھ میں پکڑی بال کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ان کے اتنے ملنسار رویے پر اس نے اپنا لہجہ دھیما ہی رکھا تھا۔
اس کی بات پر دونوں نے نہ سمجھی سے زمل کی طرف دیکھا تھا۔ ہمیں 1 ویک ہوا ہے آپ کے برابر والے گھر میں شفٹ ہوئے اور پچھلے 6 دنوں سے ایسی ایک بار آ کر میرے سارے یہاں کمر کو سلامی ضرور دے جاتی ہے۔ اسی بارے میں آپ سے بات کرنے آئی تھی، تفصیل بتاتے۔ زمل اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کی بات پر دونوں کے چہروں پر دھیمی سی مسکراہٹ بکھری۔ سمجھ گیا آپ کی بات، ابھی بلواتی ہوں دونوں کو۔ یہ رکھ کر ذرا ہادی اور طلحہ کو نیچے بھیجیں۔ زینب بیگم کی بات پر ٹیبل پر لوازمات سے جاتی ملازمہ سر ہلا کر باہر نکل گئی تھی۔ آج ہی گارڈ کے تھرو ہمیں آپ لوگوں کے شفٹ ہونے کا پتہ چلا، ورنہ آپ لوگوں سے ملنے ضرور آتے۔ آج کل کچھ زیادہ مصروفیات چل رہی، میرے بیٹے 2 سال کے بعد واپس آ رہا ہے، اس لیے جیسے ٹائم ملا ہم آپ کے گھر چکر لگائیں گے۔ اپنے بیٹے کا ذکر کرتے ناہید بیگم کی آنکھوں کی چمک نمایاں تھی۔ اوہ اچھا، کہاں رہتے ہیں وہ اب؟ ان کی اتنی تفصیل بتانے پر زمل کو مروتاً پوچھنا پڑا۔ میرا بیٹا آرمی میں ہے، ایک ٹریننگ کے سلسلے میں 2 سال سے امریکہ میں گیا وہاں ہے اور کل ہی واپس پاکستان لوٹے گا۔ اسی کے آنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں ہم سب۔ ناہید بیگم کی بات سر ہلاتے اس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے 2 10 سال کے لڑکوں کو دیکھا جو ایک ہی شکل جیسی جسامت سے ٹوئنز معلوم ہوتے تھے۔ یہ رہے آپ کے مجرم، جو سزا دینی ہے آپ دیکھ سکتی ہیں انہیں۔ زینب بیگم ان دونوں کی ہوشمگی نظروں سے گھورتے زمل سے بولی تھی، وہ دونوں پہلے ہی ملازمہ سے اپنے بلاوے کی وجہ اگلوا چکے تھے اور اسی لیے اب چہرے پر دنیا جہاں کی مسکینیت سے جائے کھڑے تھے۔ وی آر ریئلی سوری آپی، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا۔ ہادی منہ لٹکائے ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ زمل کو ان دونوں کی صورت دیکھ کر ویسے ہی بہت پیار آیا تھا۔ ڈانٹتی کہ حق صحت مند گول مول سے تھے۔ اٹس اوکے، مگر نیکسٹ ٹائم معافی نہیں ملے گی۔ زمل کے نرمی سے کہنے پر وہ دونوں اس کا شکریہ ادا کرتے شرارتی انداز میں زینب اور ناہید بیگم کی طرف دیکھتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ ماشاءاللہ آپ کے بچے بہت کیوٹ ہیں۔ کیوٹ نہیں، پورے شیطان ہیں۔ گھر کیا، گھر سے باہر والے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ان سے ارتضاء کے لیے بھیجا لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے۔ دونوں کو اچھے خاصے سدھر رہے ہیں تھے، لیکن اس کے آنے کا سن کر پھر اپنی پہلے والی جوش میں واپس آ گئے۔ اس کی بات پر زینب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ زمل کو ان سے مل کر بہت اچھا لگا تھا۔ ان سے ملنے سے پہلے والا امیج اب اس کے بالکل برعکس ہو چکا تھا۔ کافی دیر کے بعد باتوں کے وہ اپنے گھر کی دعوت دے آئی تھی اور آ گئی تمہیں گھر کی یاد۔ کچھ دن مزید آوارہ گردی کر کے لوٹنا تھا۔ اتنی جلدی کیوں لوٹ آئی تھی؟ اس نے جیسے ہی لانچ میں قدم رکھا تھا عائشہ بیگم کی چنگارتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ماما آپ جانتی ہیں میں اپنے اسٹڈی ٹور پر گئی ہوئی تھی، کوئی آوارہ گردی کرنے نہیں، اسی لیے تھوڑی دیر ہو گئی ہے۔ مروش ملازمہ کو سامان اوپر لے جانے کا اشارہ کرتی ان کی طرف بڑھی تھی۔ جانتی ہوں سب نے مجھے ہی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک تم اور دوسرا تمہارا وہ باپ ہے۔ پیسہ کمانے نے اسے اتنا پاگل کر دیا ہے کہ کسی اور کی بات کا کوئی ہوش نہیں، اور میرے بچوں کی تو پرواہ ہی نہیں کسی کو۔ آسیہ بیگم جیسے ہی ہر طرف سے چلی بیٹھی تھی۔ بابا گھر نہیں آئے کیا؟ مروش نے ہمیشہ کی طرح ان کے سخت لہجے کے جواب میں نرمی سے پوچھا تھا۔ آتا ہے کسی سے بات کیے بغیر گھس جاتا ہے اپنے کمرے میں، پھر وہیں واپس نکل جاتا ہے، ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ آسیہ بیگم اکتاہٹ زدہ سی بولی تھی۔ فضا اور ساحل نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ مروش اور کوئی نہ بان پاتے صرف اتنا ہی پوچھ پائی تھی کیا کہتی؟ وہ بچپن سے تو یہی سنتی آ رہی تھی، اندر ہیں دونوں، اور کہاں جانا ہے ان دونوں نے؟ بچوں نے میری کی ہوئی تربیت، اسی لیے عزت میں گھر رہنا جانتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے تمہارے جیسی تربیت نہیں ہے ان کی۔ آسیہ بیگم کی بات پر مروش نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ اسے وہ چاہے جتنی بھی گالیاں کو کوسنے دیتی، لیکن اپنی داؤد کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ انہیں کی دی ہوئی تربیت تھی کہ آسیہ بیگم کی بچپن سے لے کر اب تک ناروا سلوک کی جانے والی بے عزتی کے بعد بھی اب وہ ان کے پہلے سے زیادہ احترام اور عزت کرتی تھی۔ ان سے مزید کوئی بات کیے بغیر وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اتنی راتوں سے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت کافی بوجھل ہو رہی تھی۔ سر اکمل کا بیان ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا تھا۔ بر وقت اس کے بتائے گئے ایڈریس پر ریڈ کرنے سے بہت سارے بچوں کے ساتھ اس کے گروہ کے بہت اہم کارکن پکڑے جا چکے تھے۔ ارحم اور مروش کا کام صرف ادھر تک ہی تھا۔ اوپر سے ملنے والے آرڈر کے مطابق کیس کی ساری ڈیٹیلز پولیس کے حوالے کرتے کرتے وہ دونوں اپنے گھروں کو واپس آ چکے تھے۔ انہیں 2 ہفتوں کی چھٹی دی گئی تھی، جس پر وہ کافی حیران بھی ہوئے تھے، لیکن افسران اس سے متعلق کچھ پوچھنے کا انہیں کوئی آرڈر نہیں تھا، مگر وہ اتنا جان گئے تھے کہ ضرور اس کے بعد کوئی بڑا مشن ملنے والا ہے، اور یہی بات ان کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ اپنے حالات کے بارے میں سوچتی تھا کہ وہ انداز میں وہ بیڈ پر آ لیٹی تھی۔ شروع سے ہی مروش کے ساتھ آسیہ بیگم کا رویہ بہت برا تھا، اور اسے یاد تھا کہ بچپن میں اس کی معمولی سی غلطی پر بھی وہ کیسے اسے پیٹ کر رکھ دیتی تھیں، اور وہ خود حیران تھی کہ سگی ماں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس کے ساتھ ستیلوں سے بھی برا سلوک کیوں روا رکھا ہوا تھا۔ اس کے بابا کو تو ویسے اپنے بیوی بچوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، انہوں نے بھی کبھی گھر کے حالات جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، کبھی کبھار اپنے بچوں سے بھی برائے نام ہی بات کر لیتے تھے، اور ایسے ہی آسیہ بیگم کا سلوک برداشت کرتی
رہتی جب دادو کے مہربان وجود نے اسے اپنی محبت بھری باہوں میں لیا تھا۔ دادو اپنے علیحدہ گھر میں رہتی تھی جہاں انہوں نے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ انہوں نے ماروش کی پرورش بہت اچھے سے کی تھی۔ ماروش اکثر ان سے الگ رہنے کی وجہ پوچھتی لیکن وہ اسے ٹال دیتی۔ ماروش کو شروع سے آرمی جوائن کرنے کا شوق تھا۔ احمد انکل نے داؤد سے ملنے آتے تھے اور وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے، لیکن داؤد انہیں اپنا بیٹا کہتی تھی۔ احمد انکل اس سے بہت ہی محبت اور شفقت سے ملتے۔ جب اسے ان باتوں سے پتہ چلا کہ وہ آرمی میں ہیں تو اس نے بھی آرمی جوائن کرنے کی ضد کی تھی، اور ان کے شوق اور ضد کی وجہ سے ہی دیکھتے ہوئے داؤد نے اسے آرمی جوائن کرنے پر پرمیشن دے دی تھی، لیکن کسی کو بھی اس بارے میں بتانے سے منع کیا تھا، اسپیشلی اپنے والدین کو۔ ماروش ایک بار پھر بہت حیران ہوئی تھی۔ ذہین اور بہادر تو وہ بچپن سے ہی تھی، اس لیے ہر ٹیسٹ پر احمد انکل کی ہدایت کو فالو کرتے ہوئے آرمی جوائن کر چکی تھی۔ 1 سال کے اندر اس کی قابلیت دیکھتے اسے باقی کچھ کیڈز کے ساتھ ہی مزید مشکل ترین امتحان اور ٹریننگ کے بعد پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سروس انٹیلیجنس ISI میں بھیج دیا گیا تھا۔ احمد انکل نے اسے ہر قدم پر سپورٹ کیا تھا۔ 2 سال پہلے دادو کی ڈیتھ کے بعد واپس اپنے باپ کے گھر آ گئی تھی، مگر اس کے گھر حالات بھی ابھی بالکل ویسے ہی تھے، شاید کبھی بدل ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ ملک اور قوم کی خدمت کرتے کرتے اپنا ہر غم بھول چکی تھی۔ جب ایک مشن کے دوران اس کا ٹکراؤ میجر ارتضیٰ سکندر سے ہوا تھا، ماروش نے پہلے بھی اپنے سینئرز اور جونیئر سے اس کی وجاہت اور بہادری کے بہت قصے سن رکھے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مشن میں اب سب کچھ ہار چکی تھی۔ مشن تو کامیابی سے ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کا دل وہی میجر ارتضیٰ کے پاس رہ گیا تھا۔ اس نے میجر ارتضیٰ کی آنکھوں میں بھی اپنے لیے چاہت دیکھی تھی اور اس کی آنکھوں کے اقرار پر ہی مان لاتی۔ وہ ان دنوں زندگی میں پہلی بار اتنی خوش ہوئی تھی، مگر وہ خوشی چند دنوں کی ہی تھی۔ نہ جانے اچانک ایسا کیا ہوا، جہاں اسے میجر ارتضیٰ کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار نظر آیا تھا، وہاں شدید نفرت دکھائی دینے لگی تھی، جس کا ریزن بہت کوششوں کے باوجود بھی آج تک نہیں جان پائی تھی۔ شدید تھکاوٹ کے زیر اثر ماروش نے تکیے پر سر رکھا تھا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس سنگ دل کا خیال آتے ہی کئی آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ 3 سال ہو گئے تھے اسے دیکھے۔ ماروش کو لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا خیال دل سے نکل جائے گا، مگر وہ دل تو ایک ایسا مرض بن کر رہ گیا تھا کہ جس کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ نور مینشن میں آج ہر طرف خوشیاں اور رونقیں بکھری ہوئی تھیں، اور کیوں نہ ہوتی، آج پورے 2 سال بعد ان کا لاڈلا سپوت چلوٹا تھا۔ سب گھر والے ارتضیٰ کو گھیرے بیٹھے تھے، خوشی ہر ایک کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ کتنے کمزور ہو گئے ہو نا، جانتی ہوں وہاں اپنا خیال بالکل بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ ناہید بیگم نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جب ان کی بات پر ارتضیٰ سمیت باقی بھی مسکرا دیا۔ ہاں ماں، یہ شعر کہاں سے کمزور لگا آپ کو؟ پہلے تو وہ زیادہ ہٹا کٹا لگ رہا ہے، ارتضیٰ کے بجائے ارباز نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ آپ کے پاس ہی ہوں نا، آپ کے ہاتھ کے مزے کھانے کھلائیں گی نا؟ ناہید بیگم کے گرد بازو مائل کرتے ہوئے محبت سے بولا۔ چاچو، اب آپ نے کہیں نہیں جانا، ورنہ ہم آپ سے بالکل بھی بات نہیں کریں گے۔ آپ نہیں جانتے ہم نے آپ کو کتنا مس کیا اس بار۔ اس کی گود سے چڑھ کر بیٹھے ہادی نے دھمکی امیز لہجے میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ اوکے سر جی، آئندہ ایسی کوئی گستاخی نہیں ہوگی۔ ارتضیٰ نے جھک کر دونوں کو بوسہ دیا۔ جان بستی تھی دونوں میں اس کی بھابھی پھپھو کہاں ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہی تھی۔ زینب کو وہاں نہ پا کر ارتضیٰ نے نیا سے پوچھا تھا۔ نماز پڑھنے گئی ہیں شاید، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ انہیں آپ رہنے دیں، میں خود دیکھتا ہوں۔ نیا کو منع کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور زینب بیگم کو بالکل اپنی جگہ ماں کی جگہ رکھتا تھا، بالکل ناہید بیگم سے بھی زیادہ اس کے قریب تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ کیوں سب سے بیچ میں اٹھ گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی اس کے کمرے میں قدم رکھا، بجائے نماز پر بیٹھی دعائیں مانگتی نظر آئی۔ ان کو روتا دیکھ کر ارتضیٰ کے دل میں ایک ہوک اٹھی تھی۔ میں واپس آ چکا ہوں پھپھو، آپ کی صورت میں، اور زندگی اتنی مشکل نہیں کہ اپنی موت کی دعائیں مانگنے لگیں۔ ارتضیٰ نفرت سے سوچتا وہاں سے ہٹ گیا تھا، اور اس وقت وہ زینب بیگم کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماضی: السلام علیکم سر، آپ نے مجھے بلایا؟ کیپٹن ماروش جنرل یوسف کو سلوٹ پیش کرتی اندر داخل ہوئی تھی، مگر اس نے دائیں جانب چیئر پر بیٹھے وجود کو نہیں دیکھا تھا۔ یس کیپٹن، آپ کو یہاں ایک بہت ضروری مشن کے لیے بلایا گیا ہے، اور آپ کے پچھلے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے مجھے پورا یقین ہے کہ اس مشن کو آپ پوری محنت اور لگن سے انجام دیں گی۔ جنرل یوسف کی بات پر ماروش نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ انشاءاللہ سر، ایسا ہی ہوگا۔ میجر ارتضیٰ میجر یوسف کے اچانک میجر یوسف کو مخاطب کرنے پر ماروش نے چونک کر دائیں جانب دیکھا، جو پرسکون انداز میں بیٹھا
उसी का मुआयना करने में मसरूफ था। और कैप्टन मारोश ये है मेजर इर्तिजा सिकंदर, इनको तो आप जानती होंगी। मिस्टर हैंडर 100% इस मिशन में आपके अंडर ही काम करना होगा। जो आप सीखने को मिलेगा आपको इनसे। जनरल यूसुफ के तारुफ पर मारोश ने पूरे जोश से सर हिलाया था और उसे काफ़ी खुशी हुई थी क्योंकि मेजर इर्तिजा आपके लिए इसी मिशन के लिए चुना गया था। आई एम सॉरी सर, मगर क्या आप श्योर हैं कि ये मेरे साथ इस मिशन पर काम कर पाएंगी? मेजर इर्तिजा ने ढीले ढाले मोहरों शर्ट ट्राउजर्स में सर को अच्छे से हिजाब से कवर किए सामने खड़ी इस बेहद हसीन और नाजुक दोशीज़ा पर चोट की थी, जिसके चेहरे मासूमियत और भोलापन उसे मजीद पुरकशिश बना रहा था। उसने बहुत सारी फीमेल्स के साथ काम किया था, उनकी सलाहियतों को सराहा भी था। मारोश बेशक बज़ाहिर हर तरह से परफेक्ट थी, मगर अपने साथ काम करने के साथ साथ इर्तिजा को बिल्कुल भी मिसफिट लगी थी। मारोश ने काफ़ी लोगों से उनके अकड़ मिजाज और मगरूरपन के बारे में सुना था, मगर आज देखकर सबकी बातों पर यकीन हो गया था। जाहिर पर मत जाए मेजर साहब, मेरी ये कैप्टन बहुत सारों को अपनी बहादुरी के चारों शाने चित कर चुकी हैं, और आप भी ज़रा ध्यान से रहिएगा। उनको आम ऑफिसर समझने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सोच से भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। बज़ाहिर वो जैसी दिखती हैं, हकीकत में उसके बिल्कुल अपोजिट है। मारोश को वहां से भेजने के बाद उन्होंने तफसीली से अंदाज में इर्तिजा को आगाह किया था, मगर मारोश की इतनी तारीफ भी इर्तिजा को कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाई थी। कैप्टन मारोश का बेइंतहा हुस्न और नज़ाकत का एहसास होता इर्तिजा को तो उस फील्ड के लिहाज से बिल्कुल मुनासिब नहीं लगा था। अगर जनरल यूसुफ उसे मारोश के बारे में पहले बता देते तो एक बार वो उस लड़की को टेस्ट जरूर करता, क्योंकि वो अपने मिशन के हवाले से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मगर अब वक्त की कमी के बायस ऐसा करना मुश्किल है। अब लेट्स सी सर, आप कैप्टन मुझे जितना इम्प्रेस कर पाए और उस आपसे मिशन की कामयाबी बाद में होगी। मेजर इर्तिजा की सोच पर जनरल यूसुफ ज़ेरिला मुस्कुराए थे। चाहे मेजर इर्तिजा जितनी भी कामयाबी की मनाजिल तय कर लेता था, उन्हीं का शागिर्द और उसकी रग रग से वाकिफ थे। कैप्टन मारोश अभी इसी वक्त मेरे ऑफिस में पहुंचे। आप मारोश के सोए हुए अभी वो मुश्किल 2 घंटे न गुजरे थे कि मेजर इर्तिजा की इस वक्त कॉल और दिए गए आर्डर पर वो कंबल हटाती फौरन बिस्तर से उठी थी। घड़ी रात के 11:30 बजा रही थी और ओके सर, मैं बस 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। मारोश के जवाब सुनकर बगैर मजीद कुछ बोले इर्तिजा फोन कॉल काट गया। मारोश मोबाइल बेड पर फेंकती वॉशरूम की तरफ भागी थी। आज ही तो जनरल यूसुफ ने उसे मिशन के बारे में बताया था। मेजर इर्तिजा से मिलकर उसे मालूम तो हो गया था कि उसके बारे में उसकी काम करना बहुत टफ होगा, और ऊपर से उसकी अपने बारे में राय जानकर वो उसे मजीद कोई भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। इसलिए जल्दी से और साथ ही उस खड़ूस और को भी ये भी वाज़ेह कर देना चाहती थी कि लड़कियां किसी भी फील्ड में लड़कों से कम नहीं थीं। जल्दी चेंज करके हिजाब ओढ़ती वो कमरे से निकलती दाऊद के कमरे में दाखिल हुई थी। उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझते उसके लिए हमेशा की तरह अपने मखसूस पैगाम छोड़ती बाहर निकल आई थी। मारोश मेजर इर्तिजा के ऑफिस में दाखिल होते दरवाजे पर रुकी, मगर पूरा ऑफिस खाली पड़ा नजर आया। वो अभी किसी से पूछने के लिए वापस से पलटी थी जब मोबाइल स्क्रीन पर मेजर इर्तिजा का नाम जगमगाता देखकर फौरन कॉल रिसीव की थी। कैप्टन मारोश ऑफिस के अंदर दाखिल हो और राइट साइड टेबल पर देखें, वहां ब्लैक कलर की फाइल पड़ी है। उसे अच्छे से रीड करें। केस के बारे में एक एक डिटेल मौजूद है। इसमें सुबह 7 बजे तक का टाइम है। आपके पास 7 बजे मुलाकात होती है आपसे। हैव अ गुड टाइम। स्मार्ट अंदाज में सारी बात कहते उसे कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर मेजर इर्तिजा ने कॉल बंद कर दी थी। मारोश घड़ी की तरफ देखते गहरा सांस लेती सोफे पर जा बैठी थी। उसे लगा था कि केस के सिलसिले में कहीं जाना होगा, जिसकी वजह से इस तरह अर्जेंट उसे बुलाया गया था, मगर सिर्फ इस फाइल को रीड करने के लिए उसको इतनी दौड़े लगवाई थी उस खड़ूस बंदे ने, जिसको वो जनरल यूसुफ की हिदायत से पहले ही मुकम्मल तौर पर रीड करके केस को अच्छे से समझ चुकी थी। मगर क्या कर सकती थी, ये आर्डर था जो कि हर हाल में मानना था। उसे फाइल खोलकर मारोश उसे दोबारा से रीड करने लगी थी। मारोश ने गर्दन को सीधा करते पीछे सोफे के साथ सर टिकाया और ऐसे ही 5 घंटे गुजर चुके थे। अब तो फाइल में लिखा लिखा एक एक लफ्ज़ हिफ्स हो चुका था। फिक्स 7 बजे मेजर इर्तिजा ने ऑफिस में कदम रखा था। अंदर दाखिल होते ही सामने का मंजर देखकर उसकी नजरें वापस पलटना भूल चुकी थी। मारोश सोफे की पुश टेक लगाए सो चुकी थी और एक हाथ में रखा और दूसरा हाथ सोफे पर टेक लगा रहा था। बेबी पिंक कलर का सादा सा प्रिंटेड सूट पहने वो उसके हम रंग दुपट्टे से हिजाब किए वो सोती हुई कोई मासूम सी परी लग रही थी। हिजाब ढीला होने की वजह से कुछ बाल एक साइड से बाहर निकल आए थे। इर्तिजा की नजरें की तपश या क्या वो होले से कसमसाई थी जब इर्तिजा फौरन होश की दुनिया में लौटा था और अपनी कैफियत खुद पर सार्वजनिक करता हुआ वो अपने टेबल की तरफ बढ़ते हुए पकड़ी फाइल जोर से टेबल पर पटकी थी। मारोश उस आवाज़ पर हड़बड़ाकर उठी और सामने खड़े इर्तिजा को देखकर शर्म से पानी पानी हुई थी। आई एम सॉरी सर। उसको गुस्से से घूरता देख मारोश अपनी जगह से खड़ी होती होले से मिनमिनाई थी। पूरी रात जागने के बाद अब इस खड़ूस के आने के टाइम
ضرور آنکھ لگ رہی تھی. اب پتہ نہیں کتنی باتیں سنائے گا وہ. آئی ہوپ اچھے سے نیند پوری کر لی ہوگی آپ نے. ویسے ایک سیکرٹ ایجنٹ ہو کر اتنی گہری نیند ویری امپریسیو. مجھے لگتا ہے آگے بھی آپ سے کافی کچھ ایسے ہی سیکھنے کو ملنے والا ہے. گہرا طنز کرتا ہوا اپنی سیٹ پر جا بیٹھا تھا. اس کی بات کا مطلب سمجھتے مروش نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا تھا. ہمیں آج ہی ان لوگوں سے ملنے کے لیے نکلنا ہے. آپ کے پاس پورا 1 گھنٹہ ہے. اپنی جو بھی تیاری کرنی ہے کر لیں. ہمیں وہاں سے زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں. مصروف سے انداز میں فائل پر جھکے اس نے مروش کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا. رائٹ سر. مروش نے اب اسے سلوٹ مارتی وہاں سے نکل گئی تھی. امرا کوٹ لاہور میں ایک بہت بڑا گاؤں تھا جہاں پچھلے کئی سالوں سے ایک ظالمانہ جاگیرداری نظام چلا آ رہا تھا جس کی آڑ میں بہت سارے گھناؤنے کام کیے جا رہے تھے. وہاں کے جاگیرداروں اور کچھ سیاسیوں کے ملوث ہونے کی وجہ سے پولیس کو اس علاقے میں جانے کی جرت نہیں تھی اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی ایسے ثبوت تھے جن کی بنا پر اتنے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جاتا. چھوٹے پیمانے پر شروع کیا گیا یہ دھندا اب اس حد تک پھیل چکا تھا کہ کئی امراکوٹ نہیں بلکہ اور بھی کئی علاقے اس لپیٹ میں آ چکے تھے. نہ جانے کتنے ہی گھر اجڑ چکے تھے. وہاں انسانی سوز سلوک کے ساتھ ساتھ انسانوں کی مویشیوں کی طرح خرید و فروخت کی جاتی تھی. لوگوں کی غربت سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا. امراکوٹ میں وہاں کے رہائشیوں کے علاوہ کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. اگر کبھی باہر کا کوئی شخص داخل ہوتا تو دوبارہ اس کی خبر نہیں ملتی. ظلم اور گنڈوں گردی کا بازار گرم تھا اور میڈیا پر 1-2 بار اس معاملے پر آواز اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی مگر انہوں نے ڈرا دھمکا کر خاموش کروا دیا گیا تھا. وہاں کے رہائشی میاں بیوی جو کہ کسی سلسلے میں لاہور آئے تھے میجر ارتضیٰ اور کیپٹن مروش کو ان کو اپنے قبضے میں لے کر ان دونوں کے گیٹ اپ میں وہاں داخل ہوئے تھے. انہیں ٹریننگ میں ہر چھوٹے بڑے حالات سے اچھے سے نپٹنا سکھایا جاتا تھا. اس لیے کسی اور کا گیٹ اپ کر کے اس طرح کا بھی بیہیو کرنا ان کے لیے کافی مشکل کام نہیں تھا. ان دونوں میاں بیوی سے ارتضیٰ سکندر ارد گرد کے تمام لوگوں کے بارے میں پہلے ہی معلومات حاصل کر چکا تھا. 1 ہفتہ ان دنوں کے ساتھ رہ کر وہ اچھے سے ہر چیز کے بارے میں آگاہ ہو چکے تھے. ارتضیٰ اور مروش ہوشیاری سے اس گاؤں میں داخل ہو چکے تھے. ان دونوں کا ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر تھا جس کی 4 دیواری نہیں تھی. یہ بیچارے کیسے ایسے گھر میں رہ لیتے ہیں مروش گھر کا جائزہ لیتی ہولے سے بڑبڑائی تھی. ارتضیٰ نے ایک نظر بالکل دیہاتی عورتوں کے گیٹ اپ میں موجود مروش کی طرف دیکھا تھا. حجاب کی جگہ گھریلو لڑکیوں کی طرح بڑا سا دوپٹہ اوڑھے وہ بہت پروکار سی لگ رہی تھی. یہ گھر ان غریب لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. یہاں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو عزت کی چھت بھی نصیب نہیں. ارتضیٰ کے سپاٹ لہجے میں مروش نے خاموش نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا جو اس کی ہلکی سی خود سے کی گئی بات کسی اور کی طرف میں لے گیا تھا اور اس کمرے میں 2 چارپائیوں کو ملا کر بیڈ کی شکل میں جوڑے ایک پرنٹڈ چادر کا ڈھکا گیا تھا. ارتضیٰ سکون سے اس پر لیٹے ایک ہاتھ سر کے نیچے فولڈ کیے آنکھیں مونڈے ہوا تھا اور اپنے ایک پیر کو وہ مسلسل ہلا رہا تھا. پیشانی پر سیاہ گھنے بال بکھرے ہوئے تھے. گہری براؤن آنکھوں کو پوری طرح سرمے سے بھرا گیا تھا. مغرور کھڑی ناک سرخی مائل ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے گئے تھے جن کے اوپر گیٹ اپ کی وجہ سے گنی مونچھیں لگائی گئی تھی. مروش کو یہ ہوبرو شخص حد سے زیادہ مغرور لگا تھا. پتہ نہیں وہ کون خوش قسمت ہوتے ہیں لوگ جن سے یہ میجر صاحب اچھے سے بات کرتے ہوں گے. ویسے یہ ہنستے ہوئے نہ جانے کیسے لگتے ہوں گے. اتنے دن میں اس بندے کے ساتھ کیسے گزاروں گے. ایسے نہ ہو کہ اس جیسی سڑیلی بن کر نکلوں. مروش اسی کمرے میں موجود اکلوتی سی کرسی پر بیٹھی تھی. تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے ارتضیٰ کی طرف دیکھتے بے خیالی میں اسی کی بارے میں سوچی جا رہی تھی. 1 ہفتہ اس کے ساتھ کام کرنے کے دوران مروش نے ایک بار بھی اس کو مسکراتے نہیں دیکھا. ہر وقت سنجیدہ انداز میں رہتا. اگر آپ میرے اچھے سے معائنہ کر چکے ہیں تو تھوڑا سا آرام کر لیں کیونکہ رات کو ہم نے اپنے مشن پر جانا ہے. مروش اس کی آواز پر اپنے خیال سے چونکتی فوراً سیدھی ہوئی تھی اور ایک نظر اسے گھورتی روم سے نکل گئی تھی جو بند آنکھوں سے بھی اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا. مروش پاگل ہوگی ہو کیا. وہ ہنسے بات کرے یا نہ کرے تمہیں کیا پرابلم ہے. فضول الٹا سیدھا سوچنے کی کیا ضرورت. کوئی ضرورت نہیں. مشن کرنے آئی ہو اسی پر فوکس کرو. مروش خود کو سرزنش کرتی دوسرے کمرے میں پڑی چارپائی پر آ بیٹھی تھی. ارتضیٰ شام کو فریش ہو کر خبر لینے کے لیے باہر نکلا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ مروش ابھی سو رہی ہے. اور اچھی طرح پوچھ گچھ کے بعد مغرب کے بعد واپس لوٹا تھا اور جلدی سے اس کی طرف بڑھا تھا. مروش کچن میں بنے ہوئے چھوٹے سے مٹی کے چولہوں میں لکڑیاں جلانے میں روٹیاں بنا رہی تھی اور دھوئیں کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ تھی اور مصروف تھی. ارتضیٰ نفی میں سر ہلاتے گہری سانس لیتا اندر داخل ہوا تھا. کیپٹن صاحبہ اٹھیں یہاں سے. یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ارتضیٰ نے اسے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا مگر اسے اپنے کام میں مصروف ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر ارتضیٰ نے ماتھے پر بال ڈالتے اسے بازوں سے تھام کر کھڑا کرتے باہر کی طرف بڑھا تھا. اپنی بات کو اگنور کیا جانا اسے کسی صورت برداشت نہیں تھا. سر آپ مجھے اندر کیوں لے آئے ہیں. بس تھوڑی دیر میں کھانا تیار ہونے والا تھا. مروش چہرہ دوپٹے سے سلاتی ہوئی
बोली थी, मोहतरमा खाना तो तैयार हो जाता, मगर आप जिस काम के लिए यहाँ आई हैं उसके काबिल ना रहती। यहीं बैठे, मैं अब लेकर आता हूँ खाना। इर्तिजा हबकी से बिल्कुल उसके शुरू होते चेहरे को देखा तो सर आप रहने दी, मैं ले आती हूँ। दरअसल जिस करैक्टर में आप हैं उस शख्स में कभी किचन में पाँव नहीं रखा, और उसकी बीवी ने मुझे बताया था वही नहीं, यहाँ के सारे मर्द किचन में जाना अपनी तौहीन समझते हैं, इसलिए आपको इस तरह जाते किसी ने देखा तो। मारोश ने बड़ी मुश्किल से अल्फाज ढूंढकर अपनी बात मुकम्मल की थी, मगर उसकी बात के जवाब में इर्तिजा खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गया था। मारोश की हालत देखकर उसे तो दोबारा सूरत किचन में नहीं भेज सकता था, खड़ूस कहीं का। मारोश उसकी तरह इस तरह बिना जवाब दिए जाने पर मुंह बनाकर बोली थी। दोनों इकट्ठे बैठकर ही खाना खाया था। इर्तिजा की नजरें बार बार भटक कर मारोश के सुर्ख चेहरे और सूजी आंखों की तरफ उठ रही थी। उस लड़की में एक अजीब सी कशिश महसूस होती थी। हमेशा लड़कियों से एलर्जिक रहने वाला वो पता नहीं कैसे मारोश के बारे में सोचने लग गया था। जब भी उसे देखता था दिल को एक अनोखा सा एहसास छू जाता था। रात का दूसरा पहर चल रहा था, हर तरफ खामोशी छा रही थी, और गांव में कम लोगों के घर में चार दीवारी बनाई गई थी, इसलिए लोग गर्मी की वजह से सेन में चारपाइयां बिछाकर सोए हुए थे। वह दोनों बगैर जरा भी आवाज पैदा किए उस हवेली की तरफ बढ़ रहे थे जहां जागीरदारों का असल डेरा मौजूद था। हवेली की कदरे तारीख गोशे वाली साइड की दीवार से उन्होंने अंदर दाखिल होने का सोचा था। इर्तिजा तो मजे से दीवार पर चढ़ गया था, मगर दीवार की ज्यादा ऊंचाई की वजह से मारोश को थोड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। इर्तिजा ने उसे मुसलसल नाकाम कोशिश करते देखकर हाथ बढ़ाया था, क्योंकि ज्यादा देर रहा यहाँ रुकना खतरे से हाल ही नहीं था। मारोश ने हिचकिचाते हुए इर्तिजा के मजबूत हाथों को थामा था, और अगले ही लम्हे एक झटके से इर्तिजा ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। मारोश सीधी उसके सीने से जा टकराई थी, और इर्तिजा की वजूद से उठती खुशबू उसके हवास मुअत्तल कर गई थी। इर्तिजा मिशन की हाथन महीनों खाए पिए बगैर रह सकता था, मगर अपने फेवरेट परफ्यूम लगाए बगैर नहीं। हमेशा उसके साथ काम करने वाले इस बात पर काफ़ी हैरान भी थे, मगर यह भी सच था कि मेजर इर्तिजा काफ़ी टफ बंदा था, उसको समझना बहुत मुश्किल काम था। मारोश ने उसके कंधे को थामकर खुद को दोबारा नीचे गिरने से बचाया था। वो दीवार पर बिल्कुल एक दूसरे के सामने बैठे थे। इर्तिजा की गर्म सांसें मारोश के चेहरे पर से टकरा रही थी, और अंधेरे के बावजूद भी उसके इतने करीब करती मारोश फौरन पीछे हटी थी, और उसके इस तरह यकदम पीछे होने की वजह से इर्तिजा को न जाने क्यों बहुत बुरा लगा था। जब उसका हाथ छोड़ते ही इर्तिजा ने नीचे की तरफ छलांग लगा दी। मारोश ने भी उसके पीछे बहुत ही फुर्ती से आवाज़ पैदा किए बगैर नीचे कूदी थी। दीवारों पर लगे पाइप्स और शेड्स पर पांव रखते वो ऊपर चढ़े थे, और क्योंकि मेन गेट से दाखिल होते पकड़े जाने का खतरा था, उन्होंने टेरेस की दीवार फलांगते ही जैसे ही कदम अंदर रखा, सामने ड्राइंग रूम में बैठे लोगों की तरफ देखकर नीचे झुके थे। मारोश ने इतनी बड़ी सियासी शख्सियत की यहाँ मौजूदगी पर बेयकीनी से देखा था। पूरे मुल्क में कितनी मगरूर शख्सियत के तौर पर जाना जाता था, और चांदी पैसों की खातर इस तरह घिनौने जराइम में मुलविस था। इर्तिजा ने रिकॉर्डिंग ऑन करते हाथ में पकड़े कैमरे से उसकी तस्वीर ली थी, और थोड़ी देर वहां बातें करने के बाद उन्होंने उन वडेरों के साथ अंदर किसी कमरे की तरफ बढ़ गया था। अभी उसे गए 5 मिनट भी ना गुजरे थे जब उस तरफ से किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी थी। सिचुएशन को समझते 1 सेकंड की देर किए बगैर वो दोनों टेरेस की दीवार फलांगते शेड्स के सहारे आगे मौजूद कमरे के टेरेस पर कूदे थे, मगर सामने मौजूद मंजर देख के इर्तिजा का होंठ खुल उठा था। होंठ जोर से पीछने की वजह से उसकी कनपट्टी की रगें उभर आई थीं। वो खुद पर काबू ना पाते इर्तिजा के बगैर किसी चीज़ के परवाह किए बगैर ही उसकी तरफ बढ़ा था। मारोश कपकपाते वजूद के साथ ही दिल थामती वहीं साकत हुई थी। उसने इर्तिजा को रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं की थी। वो घटिया शख्स जो भी सलूक उस लड़की से कर रहा था, उसका वजूद दिल चाह रहा था उस डंडे को शूट कर दे। इर्तिजा ने गिरबान पकड़कर उस लड़की से दूर किया था, और उसके चेहरा बचाकर ऐसी जगह ज़रब लगाई थी कि वह दर्द से बिलबिलाकर रह गया था। इर्तिजा ने उसके मुंह को एक हाथ से दबोच रखा था कि वो चीख भी नहीं पा रहा था। मारोश ने आगे बढ़कर उस लड़की को दुपट्टा उड़ाया था और इस डरी सहमी लड़की को साथ लगाते हौसला दिया था। इर्तिजा ने उसे अच्छी तरह मार कर बेहाल करने के बाद इंजेक्शन निकालकर उसके बाजू में घोंप दिया था, जिसकी वजह से इर्द गिर्द से गाफिल होते वो वही ढह गया था। वो भी उसे मारकर बाकी सब लोगों को बिल्कुल भी अलर्ट नहीं करना चाहता था। वो अच्छे से जानता था कि वो अकेला ही इन सब पर भारी था, मगर इस तरह उनको ख़त्म करके इतनी आसानी मौत देकर वो बहुत सारे मजलूमों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता था। आपने ये सब करके अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल कर दिया है। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। आज तो आपने मुझे बचा लिया, लेकिन कल मेरे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक होगा। वो लड़की रोते हुए हिचकियों के दरमियान बोली। मारोश ने दुख भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा था। इस शख्स के साथ जो मैंने किया 1 महीने तक तो ये हिलने के काबिल भी नहीं रहा। इस इंजेक्शन की वजह से अब उसको जब तक होश आएगा दर्द के अलावा कुछ याद नहीं होगा इसे। और आपको अब हम इन दरिंदों में बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे। आप भी फिक्र रहे, आप
آپ ہمارے ساتھ بالکل محفوظ ہیں۔ ناصرہ نے تشکر بھری نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا جو اس کے لیے فرشتے سے کم ثابت نہیں ہوئے تھے۔ نکاح میں ہونے کی وجہ سے ان دونوں کی چہرے نہیں دیکھ پائی تھی، مگر رب کے حضور اپنی عزت بچ جانے پر بہت شکر گزار تھی۔ اس گاؤں کے رہائشی ہونے کی وجہ سے انہیں ناصرہ سے بہت ساری معلومات ملی تھی جو ڈر کی وجہ سے باقی لوگوں نے نہیں بتائی تھی۔ ناصرہ ایک ہفتے سے حویلی میں ہونے کی وجہ سے حویلی کے اندر کچھ باتوں سے واقف تھی۔ ان دونوں نے اس کے سامنے اپنی اصلی پہچان ظاہر نہیں کی تھی کیونکہ یہ بات اس کے رولز کے خلاف تھی، اور انہوں نے خود کو اس کے سامنے ایک میاں بیوی کی طرح ہی ظاہر کیا تھا، لیکن اس کی وجہ سے وہ مشکل میں آ گئے تھے کہ پچھلے 5 دنوں سے الگ الگ روم میں سوتے۔ اب ناصرہ کی وجہ سے انہیں ایک ہی روم میں رہنا تھا، جو دونوں کے لیے ہی ٹینشن کی بات تھی کیونکہ مضبوط اعصاب رکھنے کے باوجود بھی دونوں کے اندر ایک دوسرے کے اچھے خاصے ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ باجی، آپ کی اپنے گھر والوں سے کوئی ناراضگی چاہ رہی ہے کیا؟ ماروش نے ناصرہ کو چائے پکڑاتی پاس بیٹھی پوچھتی اس کے سوال پر خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیوں؟ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ ماروش نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جی، ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے پسندیدگی تو ہے، مگر وہ ظاہر نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے کسی وجہ سے آپ سے چھپا رہے ہیں یا کسی بات پر ناراض ہیں آپ سے۔ آپ بھی تو ان سے اتنی کھچی کھچی رہتی ہیں، 2 دن سے بھی آپ میرے ساتھ ہی نہیں ہیں۔ ہاں، تم چھوٹی سی اور باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور تم کافی ڈری ہوئی تھی، اس لیے میں تمہارے ساتھ سو رہی ہوں۔ ماروش نے اس کی بات کا مذاق لیتے اسے ٹالنا چاہا تھا۔ میجر ارتضیٰ اسے پسند کرے گا؟ ماروش کو یہ بات سوچ کر ہنسی آ رہی تھی۔ روم میں داخل ہوتا ارتضیٰ بھی اس کی بات سن چکا تھا۔ ماروش اسے وہاں دیکھ ہی شرمندہ ہوئی تھی۔ جب وہ بغیر کچھ کہے ماروش کو دوسرے روم میں آنے کا اشارہ کرتے باہر نکل گیا تھا۔ ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوا، وہ یہ ہی سمجھ رہے ہیں کہ ناصرہ وہاں سے خود ہی بھاگی ہے، اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، مگر اس بات کی تسلی ہے کہ گھروں کی تلاشیاں نہیں لے رہے، اور ان کے مطابق گھروں والوں میں سے کسی میں بھی ہمت نہیں کہ وہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکیں۔ لیکن پھر بھی ہمیں پوری طرح سے کیئرفل رہنا ہوگا، اور ہاں، آج سے آپ کو یہاں اسی روم میں سونا ہوگا۔ پوری دھیان سے اس کی بات سنتے آخری بات ماروش نے گھبرا کر پہلو بدلا تھا۔ کیپٹن ماروش، میں اتنی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں میجر ارتضیٰ سنگھدر اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اچھے سے جانتا ہوں، اور گھبرانے کی وجہ بھی ہونی نہیں چاہیے۔ میں عزتوں کو محافظ ہوں، لٹیرا نہیں۔ ارتضیٰ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا، اپنا آرڈر سنا کر بغیر اس کا جواب سنے نکل جاتا تھا۔ ماروش گہرا سانس لیتی کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ ارتضیٰ کتنے مضبوط کردار کا مالک تھا، یہ بات تو 2 ہفتوں سے اس کے ساتھ تنہا رہتے ہوئے بھی وہ اچھے سے جان چکی تھی، اور گھبراہٹ اس کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی اندرونی کیفیت کی وجہ سے ہو رہی تھی، جس کو ارتضیٰ کچھ اور ہی معنوں میں لیتا اسے کچھ سنا گیا تھا۔ ارتضیٰ اس سے بہت کم بات کرتا تھا، لیکن ماروش کو محسوس ہو رہا تھا وہ آہستہ آہستہ اس کی سحر انگیز پرسنالٹی کے حصار میں قید ہو رہی تھی۔ اس کا مغرور انداز ماروش کو اپنا دیوانہ بنا رہا تھا۔ ہمیشہ اسکول کالج ہر جگہ ماروش لڑکوں سے زیادہ کافی فاصلے پر رہی تھی۔ اپنی ہم عمر لڑکیوں کی طرح وہ ان رنگینیوں میں نہیں کھوئی تھی، بلکہ خود کو ہمیشہ ان سے دور رکھا تھا، مگر اب نہ جانے کیوں دل اسی کو دغا دے رہا تھا۔ بہت چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنی کیفیت کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کو سونے کے ٹائم پر کمرے میں داخل ہوتے ماروش ارتضیٰ کی کمرے کی سیٹنگ دیکھ کر کافی پرسکون ہوئی تھی۔ ایک ساتھ رکھی گئی چارپائیوں کو ارتضیٰ نے الگ الگ کر کے دونوں کو ایک دوسری مختلف سمت میں دیواروں کے ساتھ لگا دیا تھا۔ کمرے میں بلب کی روشنی سی موجود تھی۔ وہ اب وہ آ کر چارپائی پر بیٹھی تھی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے اچانک لائٹ چلی گئی تھی۔ ہیلپ پلیز، اینی باڈی ہیلپ، ارحم ریسٹورنٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر کرنے آیا ہوا تھا، اور ڈنر سے فارغ ہو کر وہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا جب اسے ریسٹورنٹ کے بائیں جانب موجود سنسان روڈ پر کسی لڑکی کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ وہ ملک کا محافظ، ہر وقت ملک اور قوم کی خدمت کے لیے تیار رہنے والا، ایک بھی سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اس کی طرف بھاگا تھا۔ وہ پکارتا آگے بڑھا تھا جب سائڈ سے ایک لڑکی روتے ہوئے آگے بڑھی تھی اور اس کے قریب آئی تھی۔ کچھ گنڈے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پلیز مجھے بچا لیں۔ ارحم کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ دی، وہ بری طرح سے ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ سٹائل سے کٹے گئے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، اور بڑی سے بلیک چادر بھاگنے کی وجہ سے نیچے لٹک رہی تھی۔ بڑی بڑی خوبصورت کاجل سے سجی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے، جن کی وجہ سے چہرہ مکمل طور پر آنسو میں بھیگا ہوا تھا، اور اندھیرے میں بھی اس کی دودیا رنگت چمک رہی تھی۔ دیکھیے، آپ اب بالکل سیف ہے، اور وہاں کوئی گنڈے نہیں ہیں۔ ارحم خود کو اس کے حصار میں آزاد کرواتا ہوا سامنے کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا، اوکے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر پرسکون ہوتی پلٹی تھی، مگر ایک قدم چلنے کے بعد اسے وہاں رکنا پڑ گیا تھا، کیونکہ اس کی کلائی ارحم کی مضبوط گرفت میں تھی۔ مس، میرا والٹ تو دیتی جائے۔ ارحم کی بات پر وہ جھٹکے سے پلٹی گئی۔ نائس ٹرائی، بہت اچھے سے سوایا کرتی ہیں آپ، مگر افسوس اس بار آپ کا پالا مجھ سے پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ سے اپنا والٹ لیتے ارحم نے اس کے دلکش نقوش سے سجے چہرے کو کڑے تیوروں سے گھٹ کر دیکھا تھا، جو اپنی چوٹی پکڑے جانے پر حیرت سے منہ کھولے کھڑی تھی۔ ارحم کو وہ اس طرح حیران اور دیکھتی کافی کیوٹ لگی تھی۔
पहला बंदा था जिसके आगे वो पकड़ी गई थी, नहीं तो वो आज तक किसी फरिश्ते को भी नहीं पता चल पाया था। देखिए प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें, आप जो समझ रहे हैं ना वैसा नहीं, कुछ भी नहीं है। उसके तासरात देखकर घबराते जल्दी से बोली थी। दरख्त के पीछे छुपकर वीडियो रिकॉर्ड करती उसके फ्रेंड्स भी परेशानी से सामने का मंजर देख रही थी। इस सिचुएशन को हैंडल करने का तो उन्होंने कोई प्लान ही नहीं किया था, क्योंकि रिहाब के मुताबिक जिस फुर्ती से वो ये काम करती उसका पकड़ा जाना नामुमकिन ही था। नहीं समझाने वाली सारी बातें तो आप पुलिस स्टेशन में जाकर होंगी, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और आपको रंगे हाथों चोरी करते पकड़ा है मैंने। उसे वैसे ही था, मैं वो आगे की तरफ बढ़ा था जब उसकी दोस्तें होश में आती भागती अरहम के सामने आई थी। देखे सर, ये सिर्फ एक प्रैंक था, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। रिहाब का तो वैसा ही कोई इरादा नहीं था। अरहम के तेवर देखकर वो लोग परेशान हारोनी सूरतें लिए उसके सामने थी, ये सोचकर जानलेवा हुई थी कि घर वाले जेल में देकर उन्हें वैसे ही उड़ा देंगे। अरहम को तो उनकी हालत काफ़ी मजा दे रही थी। एक सीक्रेट एजेंट होने की वजह से वो पहली नज़र में ही उन्हें समझ चुका था, मगर उनकी हरकत पर उन्हें सबक सिखाने की गर्ज से ऐसा कर रहा था। जाहिर सी बात है, चोर ये कैसे कहेंगे कि मैंने चोरी नहीं की, मगर मेरे पास तो अच्छे तरीके से सच को लवाने के तरीके हैं। अरहम की बात पर कब से होठ कंट्रोल करती रही, आप तब कर बोली और उसकी चुप रहने का इशारा किया। सर, ये सच है कि एक प्रैंक था, एक वीडियो आप चेक कर सकते हैं, क्यों बनाएगा। किरण से मोबाइल लेते हुए अरहम ने वीडियो देखकर पहले अपने मोबाइल पर फॉरवर्ड की और फिर उस मोबाइल से डील करते उसकी तरफ बढ़ा था। उसकी हरकत पर रिहाब ने दिल ही दिल में उसने जाने कितनी गालियों से नवाजा था। तो मैं कौन सा सीरियस हूँ। उसकी बात पर तीनों ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, आप लोगों को थोड़ी अकल सिखाने के लिए ये सब किया। ये जो सुनसान जगह पर आप लोग ऐसी हरकतें कर रही हैं ना, आपको काफ़ी नुकसान भी पहुँच सकता है। ज़रूरी नहीं हर दफ़ा मुझे ऐसा पर्सनैलिटी टाइम बी केयरफुल बंदा आपको मिले। अरहम की नज़र उसकी बात सुनकर एक बार फिर हैरत से मुंह खोले खड़ी खड़ी रिहाब पर पड़ी थी। और हाँ मिस रिहाब, आप आइंदा अगर आंखों में ग्लिसरीन डालने का इरादा हो तो प्लीज़ काजल मत डालिएगा, क्योंकि इस तरह तो आपको देखकर डर के मारे किसी का भी हार्ट फेल हो सकता है। अरहम शरारती लहजे में उसे कहता उन्हें वही साकत खड़ा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। अस्सलाम वालेकुम लिस्नर।